بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں. پاکستان میں مغربی جمہوریت کا رقص کفر لیکچر نمبر 69 پیش خدمت ہے. پاکستان میں انگریز کا مسلط کیا ہوا فوجی، سیاسی، حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ، ان کا جمہوریت کا رقص کفر، اس کا تدارک کرنا قرآن حکیم کی تعلیمات کی روشنی میں یونین کونسل کی سطح پر اسلامی جمہوریت کے نظام سلیکشن کے ذریعے اہل وطن کا نمائندگان کا انتخاب کرنا، ان کے سپرد نظام مملکت کرنا، حق احتساب عوام کو مہیا کرنا دین کا عطیہ ہے. پاکستان اہل وطن فرزندان اسلام نے دو قومی نظریات کی روشنی میں ایک الگ ملک پاکستان حاصل کیا تھا تاکہ وہ پاکستان میں قرآن حکیم کے آئین، نظریات، تعلیمات، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی بنیاد پر ایک ہلامی روحانی دستور حیات، اس کے نظام سلیکشن کے ذریعے اس کے ممبران کا یونین کونسل کی سطح سے لے کر تحصیل، ضلع، صوبہ، وفاق تک فرزندان اسلام دین کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے نمائندگان کو منتخب کریں جو دینی خوبیوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوائے حسنہ، حسن خلق کے بہترین اوصاف، امانت و دیانت، اخوت و محبت، خدمت خلق کے عمدہ کردار اور بہترین اہلیت کے مالک افراد کا یونین کونسل کی سطح پر چناؤ کرنا، ان کے منتخب ممبران کے سپرد نظام مملکت کرنا، قرآن حکیم کے آئین کی روشنی میں جدید علوم پر مشتمل ایک تعلیمی نصاب رائج کرنا، مشیت شریف سے منسلک سادہ اور سلیس تعلیمی اداروں سے ملکی ملی سطح پر ایک تعلیمی نصاب کے ذریعے فرزندان اسلام کی تعلیم و تربیت جدید علوم کے بین الاقوامی تعلیمی اداروں سے ملکی ملی سطح پر اسلامی دستور حیات کے دانشور تیار کرنا، پاکستان کو پوری انسانیت کے لیے الہامی روحانی درسگاہ کے فرائض ادا کر کے اس جہان رنگ و بو کو سنوارنے اور اس فنا کے دیش کو امن و سکون کا گہوارہ بنانے، دین و دنیا کی دولت سے بڑی نوع انسان کو مالا مال کرنے، اس فنا کے دیش اور اس کے وسنیکوں کو عزت اور انسانی رشتہ کے تقدس کو حرمت دینے اور اس کا علم سکھانے کے لیے یہ عرض پاک کا خطہ حاصل کیا تھا. کیا ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ کیا اہل وطن 23 کروڑ فرزندان اسلام کا مقصد اس خطہ زمین سے صرف انگریز کو نکالنا اور اس کے پروردہ ملکی غدار جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل فوج شاہی، افسر شاہی، منصف شاہی، نوکر شاہی کے شاہی طبقہ کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حکومتی ایوان، حکومتی ادارے مہیا کرنے تھے؟ کیا انگریز کا کفر کا مغربی جمہوریت کا نظام حکومت، اس کے کفر کا ملکی غدار جگیردار فوجی ٹولہ، ان کا نظام الیکشن کے منتخب نمائندگان کے سپرد نظام حکومت کرنے، انگریز کے کفر کے طبقاتی طفافتی سودی نظام حکومت، اس کا انڈین لا، برٹش لا، امریکن لا، جورسپروڈنس کے قوانین و ضوابط کے کفر کا نظام حکومت، اس کی انگریزی زبان کی حکومتی بالادستی، اس کے کفر کے حکومتی کلچر کو جاری رکھنا، اس کے ایتیسن نما انگلش میڈیم، طبقاتی طفافتی تعلیمی ادارے، ان سے تیار ہونے والا انگریز کے کلچر کے کفر کا جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ، ان کے کفر کا شاہی طبقہ کا 23 کروڑ فرزندان اسلام پر انگریز کی بجائے
انگریز کا پالتو جگیردار فوجی ٹولہ اور شاہی طبقہ کا حکمرانی کرنا، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا افسر شاہی کے غلام محمد، فوج شاہی کے سکندر مرزا، سرکاری کلبوں کے زانی شرابی بدکماش سرکاری ملازمین کو گورنر جنرل بنانا، عوامی نمائندگان یا ریفرنڈم کے ذریعے 23 کروڑ عوامی رائے حاصل کرنے کی بجائے منصف شاہی کے بد نصیب جسٹس منیر سے ان سرکاری ملازمین کو گورنر جنرل بنانے کے یہ مجرم تھے جو آج بھی ہیں۔ اس کے بعد فوجی چیف کمانڈر ایوب خان نے 1958 کو مارشل لا لگا کر ملک کے جاگیردار ٹولہ، ان کی اولادوں پر مشتمل منصف شاہی کے شاہی طبقہ سے فوجی گن پوائنٹ پر مارشل لا کو بھی جائز قرار دلوانا 1951 تا 1958 تک بالواسطہ اسی سازش کی بنا پر ایک وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل اور 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، آئی چندری گار، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی اور فیروز خان نون کو بلا جواز جھوٹے الزامات لگا کر حکومت سے فارغ کرتا رہا۔ 1951 تا 1958 تک بطور چیف فوجی کمانڈر بالواسطہ ملک کا حکمران بنا رہا۔ 1958 تا 1970 تک بطور فوجی ڈکٹیٹر پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے بگٹی جیسے نوابوں کو حکومت کا حصہ بنا کر ظلم و جبر کی حکومتی تاریخ رقم کرتا رہا۔ 23 کروڑ غریب عوام پر حکومتی معیار حیات نوابوں کا مسلط کر دیا گیا، جو آج بھی جاری ہے۔ عوام نے احتجاج جاری کیا جو بغاوت کا رنگ اختیار کر گیا۔ اس نے ڈکٹیٹرشپ حکومت جان بچانے کے لیے دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان، مصر بھٹو سیاسی رہنما کو حکومت سپرد کر دی۔ ان تمام مجرموں کے ظلم و جبر نے ملک دولخت کر دیا۔ مشرقی پاکستان کا نام بنگلہ دیش، دوسرے کا نام پاکستان رکھ دیا۔ فوجی ڈکٹیٹر یحییٰ خان اور مصر بھٹو نے مل کر پاکستان کی 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی ہزارہ تعداد بڑھا کر ملک لوٹنا شروع کر دیا۔ 23 کروڑ فرزندان اسلام کے گھر ماتم کدہ، جگیردار فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے گھر شہنائیاں بجتی آ رہی ہیں۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے مارشل لا لگا کر امریکہ کے اتحادی ممالک کو پاکستان کی زمین اور شمسی ایئر بیس دے کر پاکستان کو امریکہ، اس کے اتحادی ممالک کی فوجی اور خفیہ ایجنسیوں کی چھاؤنی بنا دیا۔ انڈیا کی راہ، اسرائیل کی مٹھاٹ، امریکہ کی بلیک واٹر، جس نے پاکستان کی معاشی قوت کو مفلوج اور 90,000 عوام کا قتال کر کے رکھ دیا۔ افغانستان کو بمبار طیاروں، دیسی کٹر بمبوں، جدید اسلحہ، ریموٹ کنٹرول، ڈرون حملوں سے 6-7 لاکھ افغانی مرد و زن، بچے بوڑھوں نے جام شہادت نوش کیا۔ 3-4 لاکھ افغانیوں کو معذور بنا کر رکھ دیا۔ اس کے علاوہ فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے چند کور کمانڈر کا فوجی سیاسی درندہ صفات حکومتی ٹولہ، افسر شاہی، فوج شاہی، منصف شاہی کا دہشت گرد مجرموں کا شاہی طبقہ کے مجرموں نے قرآن حکیم اور 1973 کے آئین کے خلاف NRO اور 51% حقوق نسواں کے قوانین پاس کر کے پاکستان کے حکومتی ایوانوں کے NRO کے مجرموں کا مجرم قطع 51% حقوق نسواں کے نام پر ایک ڈانسر کے بیٹے فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف نے پاکستان کو مخلوط تعلیم، مخلوط معاشرہ، مخلوط حکومت کے ذریعے چادر و چار دیواری کے اسلامی دستور حیات کو ختم کر کے فحاشی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری کا شاہی بازار پاکستان کو مخلوط کلچر کے ذریعے
کفر کی زینت اور اسلامی تہذیب کو کچلنے کے لیے پاکستان حاصل کیا تھا۔ ماشاء اللہ کی غیر آئینی حکومتوں، غیر آئینی حکمرانوں اور ان کی غیر آئینی غیر اسلامی کفر کا مغربی جمہوریت یا فوجی جمہوریت کا جگیردار فوجی مرد و زن کا حکومتی ٹولہ، شاہی طبقہ یا ان کی باقیات کا ملک نہیں۔ پاکستان 70% کسانوں کی تمام پیداوار، خوراک، لباس، خام مال، 29% مزدوروں کی تمام ملیں، فیکٹریاں، کارخانے، مصنوعات، نہریں، ڈیم، سڑکوں، شاہی ایوانوں، شاہی اداروں، ہر قسم کی تعمیرات ان کے خون جگر کے حسین و جمیل جلوے ہیں۔ تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ 23 کروڑ کسانوں، مزدوروں کی ملکیتیں ہیں۔ ان کو ان سے محروم کرنا ایک المیہ ہے۔ 4 فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان، یحییٰ خان کہ ماشاء اللہ کی کوکھ سے جنم لینے والی پیپل پارٹی، ضیاء الحق کی مسلم لیگ نون، پرویز مشرف کی مسلم لیگ کاف، فوجی کمانڈر قمر جاوید باجوہ کی تحریک انصاف کے عمران خان کے چند ارکان کا حکومتی ٹولہ اور فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف کے NRO کے تمام سیاسی جماعتوں کے مجرموں اور 51% حقوق نسواں کے نام پر ان کی مستورات کا فوجی سیاسی مخلوط حکومتی ٹولہ، ان کا وراثتی شاہی طبقہ کے مجرموں کی 51% مستورات کا حکومتی اداروں کی حکمرانی کرنا، ملکی خزائن لوٹنا، IMF کے کھربوں ڈالرز کے قرضے لوٹتے جا رہے ہیں۔ یہ ملکی ملی المیہ جاری ہے۔ کراچی اسٹیل مل، PIA، PTI، ملکی خزان کو بڑھانے والے ادارے اور ان کا مراعات یافتہ شاہی طبقہ کے درندوں کی شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، سرکاری گاڑیوں، پٹرول اور رشوت، کمیشن، کرپشن کے ذریعے ان کے معاشی طور پر مفلوج بنا کر رکھ دیا۔ فوجی ڈکٹیٹرز ایوب خان، یحییٰ خان شرابی زانی نے ملک دو لخت کیا، 1 یونٹ کو توڑا، 4 صوبائی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی۔ چوتھے فوجی ڈکٹیٹر ایک ڈانسر کے بیٹے نے NRO 51% حقوق نسواں کے قانون کو نافذ کیا، ملک کا بجٹ ڈبل سے بھی زیادہ بڑھا دیا۔ عزیزم عمران خان، قمر جاوید باجوہ صاحبان، ان مجرم کی خاطر ملک کو IMF کے پاس گروی نہ رکھو، 1 یونٹ کو بحال کرو۔ NRO کے مجرموں، 51% جگیردار حکومتی ٹولہ کے شاہی طبقہ کی مستورات کو حکومتی ایوانوں اداروں سے فارغ کر دو۔ اسٹیٹ بینک، ملکی املاک تو گروی رکھ چکے ہو، اب ایٹم بم کب فروخت ہوگا اور کب فروخت کرو گے؟ اہل وطن یوکرائن بننے سے بچ جاؤ، ان ملکی غداروں درندوں سے پاکستان بچا لو۔ اس کا علاج صرف اور صرف پاکستان کو سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، 1 یونٹ کو بحال کرنے اور فالتو تمام عملہ کو فارغ کرنے میں مثمر ہے۔ یا اللہ پاکستان پر رحم فرما، آمین۔